امام احمد رضا در خواجہ پر اللہ پاک نے لوگوں کو ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، جو لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتے رہے۔ خاتم النبیین آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد دروازہ نبوت بند ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، پھر تبع تابعین کے بعد اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم نے دنیا بھر میں دین اسلام کا پیغام عام فرمایا۔ کہیں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے اسلام پھیلا، تو کہیں حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہوئیں۔ کہیں سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے گمراہوں کو راہ ہدایت ملی، اور کہیں امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی اشاعت فرمائی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ خواجہ غریب نواز حسن سجسی رحمۃ اللہ علیہ برِ صغیر کے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ الحمدللہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضریوں اور آپ کے ساتھ عقیدت و محبت بھرے واقعات اور اقوال کا مجموعہ ہے۔ دعائے عطار: یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امام احمد رضا در خواجہ پر پاریاں سن لے، اسے اپنے ولیوں کا ادب نصیب فرما اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسے اس کے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین۔ درود پاک کی فضیلت: صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب تم اللہ پاک سے دعا مانگو تو اپنی دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود تو مقبول ہی مقبول ہے، اور اللہ پاک اس سے بڑھ کر کریم ہے کہ بعض کو مقبول کرے اور بعض کو رد کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرامات خواجہ بزرگان احمد رضا: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے بہت فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم، جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم، جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور دربار شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، خواجہ اگن لگی ہے، یعنی اے خواجہ جلن مچی ہے، بدن میں آگ لگ رہی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ خواجہ غریب نواز میں عرض کرتے ہیں، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، مجھے اجمیر شریف حاضری دینی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو 1905 میں دوسرے سفر حج سے واپسی پر بمبئی میں جبل پور شہر تشریف لانے کی دعوت پیش کی، تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی مجھے اجمیر شریف حاضری دینی ہے، اجمیر شریف حاضری دیتا ہوا بریلی جاؤں گا، انشاءاللہ پھر کبھی جبل پور آؤں گا۔ عرس خواجہ پر بیان: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت تھی۔ آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دی ہے، بلکہ قابل اعتماد تاریخی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عرس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا کرتا تھا، اور اس بیان کا اہتمام خود مزار شریف کے دیوان صاحب یعنی مشیر صاحب کیا کرتے تھے۔ اس بیان کو سننے کے لیے دور دور سے بڑی خلقت یعنی عوام اور علماء کرام، بلکہ بعض دفعہ دکن کے حکمران بھی آتے تھے۔ بریلوی شریف سے اجمیر شریف: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کے آخری دنوں اجمیر شریف کے سفر کا ایک اور ایمان افروز واقعہ علامہ نور احمد قادری اپنے دادا مرید اعلیٰ حضرت حاجی عبدالنبی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ اس مرتبہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف سے اجمیر شریف عرس غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری کے لیے جانے لگے، تو آپ کے ساتھ 10-11 مریدین بھی تھے۔ ایک دادا جان
حاجی عبدالنبی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا شاہ عبد الرحمن قادری جے پوری اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ، اور دوسرے خود دادا جان محترم حاجی عبدالنبی قادری رحمۃ اللہ علیہ سمیت کچھ اور حضرات تھے۔ دہلی سے اجمیر شریف تک جانے کے لیے BB&C-IR ریل چلا کرتی تھی۔ جب یہ ریل گاڑی پھلیرا اسٹیشن تک پہنچی تو قریب قریب مغرب کا وقت ہو جاتا تھا۔ پھلیرا اس دور کا بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا، جہاں سامبر، جودھ پور اور بیکانیر سے آنے والی گاڑیوں کا بھی کراس ہوا کرتا تھا۔ ان تمام دوسری لائنوں سے آنے جانے والے مسافر اجمیر شریف جانے کے لیے اسی میل گاڑی کو پکڑتے تھے۔ اس لیے یہ میل گاڑی پھلیرا اسٹیشن پر تقریباً 40 منٹ ٹھہرا کرتی تھی۔ میں نے خود اجمیر شریف حاضری دینے کے لیے اسی گاڑی سے کئی بار سفر کیا اور پھلیرا اسٹیشن کا حال دیکھا ہے۔ ٹرین جب رکی، بہرکیف جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے تو پھلیرا اسٹیشن پر پہنچتے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا نماز مغرب کے لیے جماعت پلیٹ فارم پر ہی کر لی جائے۔ چنانچہ چادریں بچھا دی گئیں اور لوگوں میں سے جن کا وضو نہ تھا انہوں نے وضو کر لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر باوضو رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا وضو ہے اور امامت کے لیے آگے بڑھے، پھر فرمایا آپ سب لوگ پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں، انشاءاللہ گاڑی ہرگز اس وقت تک نہ جائے گی جب تک ہم لوگ نماز پورے طور پر ادا نہیں کر لیتے۔ ٹرین چل نہ سکی۔ یہ فرما کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مغرب کے فرض کی جب ایک رکعت ختم کر چکے تو ایک دم گاڑی نے وسل دے دی۔ پلیٹ فارم پر دیگر بکھرے ہوئے مسافر تیزی کے ساتھ اپنی اپنی سیٹوں پر گاڑی میں سوار ہو گئے، مگر آپ کے پیچھے نمازیوں کی یہ جماعت پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں برابر مشغول رہی۔ دوسری رکعت مغرب کے فرض کی ہو رہی تھی کہ گاڑی نے اب آخری وسل بھی دے دی، مگر ہوا کیا کہ انجن آگے کو نہ سرکتا تھا۔ ریل گاڑی تھی، کوئی معمولی پیسنجر گاڑی نہ تھی، اس لیے ڈرائیور اور گارڈ سب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ ہوا کیا کہ گاڑی آگے نہیں جاتی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انجن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو گاڑی پیچھے کی سمت چلنے لگی، مگر جب انجن کو آگے کی طرف دھکیلتا تو انجن رک جاتا۔ اتنے میں اسٹیشن ماسٹر جو انگریز تھا اپنے کمرے سے نکل کر پلیٹ فارم پر آیا اور اس نے ڈرائیور سے کہا کہ انجن کو گاڑی سے کاٹ کر یعنی جدا کر کے دیکھو چلتا ہے یا نہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اچھی طرح پوری رفتار سے چلا، مگر جب ریل کے ڈبوں کے ساتھ جوڑ کر اسی انجن کو چلایا تو وہ پھر جام ہو گیا اور 1 انچ بھی آگے کو نہ چلا۔ ریل کا ڈرائیور اور سب لوگ حیران پریشان کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ انجن ریل کے ساتھ جڑ کر آگے کو نہیں جاتا۔ ولی کامل کی برکت۔ اسٹیشن ماسٹر نے گارڈ سے جو نمازیوں کے قریب ہی کھڑا تھا پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ انجن الگ کرو تو چلنے لگتا ہے اور ڈبوں کے ساتھ جوڑو تو بالکل پٹری پر جام ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ گارڈ مسلمان تھا، اس کے ذہن میں بات آ گئی۔ اس نے اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بزرگ جو نماز پڑھا رہے ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یقیناً اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ اب جب تک یہ بزرگ اور ان کی جماعت نماز ادا نہیں کر لیتے یہ گاڑی مشکل ہے کہ چلے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ان ولی اللہ کی کرامت معلوم ہوتی ہے، بس اب ان کے لیے نماز ادا کرنے تک تو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اسٹیشن ماسٹر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ بلا شبہ یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ نمازیوں کی جماعت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور نماز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدین کے استغراق اور خشوع و خضوع کا یہ روح پرور منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ انگریزی اس کی مادری زبان تھی، مگر وہ اردو اور فارسی کا بھی ماہر تھا اور بے تکلف اردو میں کلام کرتا تھا۔ گارڈ کے ساتھ اس کی یہ ساری گفتگو اردو ہی میں تھی۔ سچا مسلمان نماز قضا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا اور بآواز بلند درود شریف پڑھ کر دعا مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو آگے بڑھ کر نہایت ادب کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر انگریز نے اردو ہی میں عرض کی، حضرت ذرا جلدی فرمائیے، گاڑی آپ ہی کی مصروفیت عبادت کے سبب چل نہیں رہی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نماز کا وقت ہے، کوئی بھی سچا مسلمان نماز قضا نہیں کر سکتا، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض کو کیسے چھوڑا جائے؟ اسٹیشن ماسٹر پر اسلام کی روحانی ہیبت طاری ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدین نے سکون کے ساتھ جب نماز پورے طور پر ادا کر لی اور دعا مانگ کر فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پاس ہی کھڑے ہوئے انگریز اسٹیشن ماسٹر سے فرمایا
इंशाअल्लाह अब गाड़ी चलेगी, हम सब लोग नमाज से फारिग हो गए हैं, ये फरमाया और अपने सब हमराइयों के साथ गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी ने सीटी दी और चलने लगी। स्टेशन मास्टर ने अपने अंदाज में सलाम किया और आदाब बजा लाया, मगर इस करामत का उसके दिल और जहन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। अंग्रेज के दिल में हलचल। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तो अजमेर शरीफ रवाना हो गए, मगर स्टेशन मास्टर सोच में पड़ गया। रात भर वो इसी गौर फिक्र में रहा। उसको नींद न आई। सुबह हुई तो चार्ज अपने डिप्टी के हवाले करके अपने खानदान के अफराद के साथ हाजिरी के लिए अजमेर शरीफ की जानिब चल पड़ा, ताकि वहाँ दर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिर होकर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करे। अंग्रेज मुसलमान हो गया। जब अजमेर शरीफ पहुंचा तो देखा कि दरबार शरीफ की शाहजहानी मस्जिद में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का ईमान अफरोज बयान हो रहा है। वो वाज में शरीक हुआ और जब वाज खत्म हुआ तो करीब पहुंचकर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के हाथ चूम लिए और अर्ज की, जब से आप टीरा स्टेशन से इधर रवाना हुए हैं, मैं इस कदर बेचैन हूँ कि मुझे सुकून नहीं आता। आखिर अपने खानदान के अफराद के हमरा यहाँ हाजिर हो गया हूँ और अब आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आपकी ये करामत देखकर मुझे इस्लाम की सदाकत यानी सच्चाई का यकीन कामिल हो गया और मुझे पता चल गया कि बस इस्लाम ही अल्लाह पाक का सच्चा दीन है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने हजार हाजिरीन दरबार ख्वाजा गरीब नवाज के सामने उस अंग्रेज का नाम रॉबर्ट था और इसके खानदान के 9 अफराद को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया और उसका इस्लामी नाम गोस पाक के नाम पर अब्दुल कादिर रखा। आपने उसको मुसलमान करने के बाद सिलसिला कादरिया में अपना मुरीद भी किया और ये हिदायत फरमाई कि हमेशा इत्तबाए सुन्नत का ख्याल रखना, यानी सुन्नतों पर अमल करना, नमाज किसी वक्त ना छोड़ना। नमाज रोजे की पाबंदी बहुत जरूरी है और जब मौका मिले तो हज पे भी जरूर जाना और ज़कात अदा करना और हमेशा खिदमत दीन का ख्याल रखना। अब अपने वतन भी जब जाओ तो वहाँ भी दीन को फैलाने की खिदमत व इंजाम देना, ये बहुत बड़ी सआदत है। अब खुद भी कुरान पाक की तालीम हासिल करो और अपने तमाम खानदान के अफराद को कुरान पाक की तालीम दिलवाओ। फिर वो 9 मुस्लिम अंग्रेज कुरान करीम खत्म करने के बाद हिंदुस्तान से वतन वापस लौट गया और वहाँ जाकर इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ हो गया। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी भी हिसाब मगफिरत हो। या मोइनुद्दीन अजमेरी करम की भीख दो, असपए गोसो रजा ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। जुम्मे का बयान। एक बार आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के अजमेर शरीफ क़याम के दौरान जुम्मे का दिन आ गया। ऐलान हुआ कि मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मज़ार ख्वाजा गरीब नवाज के साथ वाक़िआ मस्जिद शाहजहानी में जुम्मे से कबल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान विलायत पर बयान फरमाएंगे। उस जुम्मे को कई घंटे पहले ही नमाजियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, यहाँ तक कि मस्जिद और आसपास की जगह भर गई। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का बयान शुरू हुआ। बयान शरीफ ऐसा ही मानफरोज था कि हाजिरीन झूम उठे। फिर ऐलान हुआ कि बाकी बयान बाद नमाज ईशा इसी मस्जिद में होगा। लोग खुश हो गए और फिर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बाद इशा बयान शुरू फरमाया और रात काफी देर तक बयान हुआ। ख्वाजा साहब का इख्तियार। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भागलपुर हिंद के एक शहर से एक साहब हर साल अजमेर शरीफ जाते थे। एक ऐसा मालदार शख्स जो औलियाए करम रहमतुल्लाह अलैहिम की विलायत और इख्तियारात को नहीं मानता था, उसने उन साहिब से कहा, मियाँ हर साल कहाँ जाया करते हो, बेकार इतना रुपया सिर्फ जाया करते हो। इन्होंने कहा, चलो और इंसाफ की आंख से देखो, फिर तुमको इख्तियार है। खैर एक साल वो शख्स साथ आया, देखा कि एक फकीर सूंटा डंडा लिए रोजा शरीफ पर ये सदा यानी आवाज लगा रहा है, ख्वाजा 5 रुपए लूंगा और 1 घंटे के अंदर लूंगा और एक ही शख्स से लूंगा। जब इस बदअकीदा शख्स को ख्याल हुआ कि अब बहुत वक्त गुजर गया, 1 घंटा हो गया होगा और अब तक इसे किसी ने कुछ ना दिया, जेब से 5 रुपए निकालकर इसके हाथ पर रखे और कहा, लो मियाँ तुम ख्वाजा से मांग रहे थे, भला ख्वाजा क्या देंगे, लो हम देते हैं। फकीर ने वो रुपए जेब में रखे और एक चक्कर लगाकर जोर से कहा, ख्वाजा तोरे बलहारी जाऊं यानी आपके कुर्बान जाऊं। दिलवाई भी तो किस बदअकीदा शख्स से। मैं हूँ साइल, मैं हूँ मंगता, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। हाथ बढ़ा कर डाल दो टुकड़ा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। जो भी साइल आ जाता है मन की मुरादें पा जाता है।
मैंने भी दामन है पसारा या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज के लक़ब से पुकारना जायज़ है या नहीं? तो आपने फरमाया, हजरत सुल्तानुल हिंद मोइनुल हक बद्दीन ज़रूर गरीब नवाज हैं। ख्वाब में हाजिरी। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बेदारी के साथ साथ ख्वाब में भी अजमेर शरीफ हाजिर हुए थे। चनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह मुबारक रबीउल आखिर 1302 हिजरी में सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिर हुआ। इससे 2 साल पहले मेरी सीधी आंख में कसरत मुतालिया की वजह से कुछ ज़ौक़ आ गया, यानी कमजोरी आ गई। मैंने 40 दिन तक डॉक्टरों से इलाज करवाया मगर कुछ फायदा ना हुआ। फिर सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ में चंद अशआर लिखे। रात जब सोया तो ख्वाब में एक खूबसूरत मकान देखा जिसकी एक तरफ मस्जिद और दूसरी जानिब मज़ार शरीफ था। जब करीब किया तो 3 कब्रें नजर आईं। किबले की तरफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, जबकि उसके पीछे हजरत शाह बरकतुल्लाह महरवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ थी। तीसरी कब्र में पहचान न सका और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह किबले की तरफ चेहरा करके लेटे हुए हैं और मुबारक आंखें खुली हुई हैं। कुलिया मुबारक कुछ यूं के ताकतवर और दराज कद, रंग सुर्ख, आंखें कुशादा और दाढ़ी के बाल सयाह हैं। मैं बेखुद यानी अपने आप से बेखबर होकर दौड़ा और कब्र शरीफ खुलने में जो मिट्टी शरीफ बाहर तशरीफ लाई थी उसको चेहरे और आंख पर लगाया और सूरह कहफ की तिलावत शुरू कर दी। किसी ने मना किया तो मैंने दिल में कहा कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने तिलावत कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों मना कर रहे हैं। इतने में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे, गोया कि मुझे इरशाद फरमा रहे हैं, उन्हें छोड़ो और तुम पढ़ो। फिर मुझे याद नहीं कि आयत नंबर 10 या 16 तक पहुंचा और मेरी आंख खुल गई। अल्लाह पाक का करम हो गया कि इधर ख्वाब देखा उधर आंख के मर्ज में काफी फर्क पड़ गया। मैंने कहा, ये उस मुबारक मिट्टी बनने की बरकत है और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ये करम नवाजी सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की मनकबत की बदौलत है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। खलीफा आला हजरत सैयद हुसैन अली अजमेरी। खलीफा आला हजरत सैयद हुसैन अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से बेहद मोहब्बत थी और मज़ार मुबारक की खिदमत को अपने लिए सआदत समझते थे। बतौर आजिज़ी फरमाते हैं, हम बुरे हैं भी तो गरीब नवाज ख्वाजा के हैं। आपने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारक पर एक किताब दरबार चिश्त अजमेर लिखी जिसमें बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी के आदाब लिखे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आपकी बड़ी इज्जत व ताज़ीम फरमाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से शहजादे की बारगाह में दरबार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में आला हजरत की हाजिरी का खूबसूरत वाक़िया खलीफा आला हजरत सैयद हुसैन अली अजमेरी बड़े प्यारे अंदाज में अपनी किताब दरबार चिश्त में लिखते हैं। मेरे पीर मुर्शिद मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह भी 2 बार दरबार ख्वाजा गरीब नवाज में हाजिर हुए हैं। दूसरी हाजिरी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खास तौर पर काबिल जिक्र है। आप 1325 हिजरी में हज ज़ियारत की सादत हासिल करके जब साहिल हिंदुस्तान पर उतरे तो मुख्तलिफ शहरों से आपके चाहने वाले मुंबई पहुंच गए और कई जगह से पैगामात आए कि आप हमारे यहाँ करम फरमाए, मगर आप सीधे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिर हुए। ख्वाजा आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मदीना पाक की हाजिरी के बाद आपने इनके शहजादे हज़रत ख्वाजा हिंद के दरबार में हाजिरी दी। यह हाजिरी ऐसी अकीदत और मोहब्बत वाली थी कि हम खुद्दाम आस्ताना और तमाम मुसलमानान अजमेर के दिलों पर नक्श हो गई। आज तक हम खुद्दाम में इस हाजिरी के चर्चे होते हैं। मज़ार ख्वाजा पर आला हजरत का स्वयं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपने खलीफा हजरत सैयद हुसैन अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में हाजिरी के वक्त अपना वकील दुआ गो यानी दुआ करने वाला बनाते और दरबार आपके घर अजमेर शरीफ में क़याम भी फरमाया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल आप रहमतुल्लाह अलैह ने ही स्वयं का इंतजाम आस्ताना आलिया ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर बड़े पैमाने पर
بعد فجر کیا جس میں بہت ختم قرآن ہوئے اور آخر میں لنگر بھی تقسیم ہوا۔ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر حضرت سید حسین علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف سے قافلے کی صورت میں بریلی شریف مزار مبارک پر چڑھانے کے لیے چادر لاتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ چشتیہ میں اپنی خلافت سے بھی نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف اجمیر شریف میں آنا ساگر گھاٹی پر ہے۔ دربار خواجہ کے خدام غمزدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ملک کے مختلف شہروں کی طرح اجمیر شریف میں بھی اہتمام کے ساتھ آپ کی فاتحہ یعنی سوئم کی تقریبات ہوئیں۔ آپ کے وصال سے دربار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خدام و مریدین کو بے پناہ رنج و ملال ہوا۔ اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی۔ مزار خواجہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ والد اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احسن الویائی لی آداب دعائی جس کو مکتبۃ المدینہ میں فضائل دعا کے نام سے پرنٹ کیا ہے، اس کتاب کی شرح خود سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور کئی مقامات پر اضافے بھی فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر دعا قبول ہونے کے مقامات میں سے مقام نمبر 39 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، مرکز مبارک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اجمیر شریف کے بارے میں ایک سوال ہوا جس کے جواب میں آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ جان بوجھ کر عادتاً لفظ شریف نہ لکھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس شہر مبارک میں آنے، زندگی مبارک گزارنے اور مزار شریف کو عظمت و برکت کی جگہ نہیں مانتا تو گمراہ یعنی راہ حق سے بھٹکا ہوا بلکہ عدو اللہ یعنی اللہ پاک کا دشمن ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور خواجگاں رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بننے سے انکار کرنے کی وجہ اگر تکبر کرنا ہے تو وہی گمراہی یعنی راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے اور پچھلی حدیث کے حکم کے مطابق عدو اللہ یعنی اللہ پاک کا دشمن ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں۔ جس کے تم ہو رہنما خواجہ پیا، ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا خواجہ گھر بھر کا بھلا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عربی شجرہ بشکل سندھ میں القابات غریب نواز میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ چشتیہ کا شجرہ سندھ حدیث کی صورت میں تحریر فرمایا اور اس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو 5 القابات سے یاد فرمایا۔ نمبر 1 السید الاجل یعنی وقت کے بہت بڑے امام۔ نمبر 2 سلطان الہند یعنی ہندوستان کے بادشاہ۔ نمبر 3 حبیب اللہ یعنی اللہ پاک کے پیارے بندے۔ نمبر 4 وارث النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث۔ نمبر 5 معین الدین یعنی دین کی مدد فرمانے والے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ دربار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہو کر 1925 سے 1933 تک کم و بیش 8 سال دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں صدر المدرس یعنی سب سے بڑے استاد کی حیثیت سے علم دین کی تدریس یعنی ٹیچنگ فرماتے رہے۔ خواجہ صاحب سے خاندان رضا کی محبت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال شریف کے بعد آپ کے شہزاد خان حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہر سال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے۔ آپ ملک کے کسی حصے میں ہوں مگر 6 رجب کو آپ کی حاضری اجمیر شریف میں ضرور ضرور ہوتی تھی۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت صدر الفاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر باقاعدہ ایک کتاب بنام گلبن غریب نواز لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ شیخ الاصفیاء سید غلام علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزاری۔
یہاں تک کہ آپ کا مزار شریف بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے متصل یعنی ساتھ والے قبرستان میں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے کہ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے خادم ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں 13 جمادی الآخر 1338 ہجری بروز جمعۃ المبارک سید غلام علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت سے نوازا۔ پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب لکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا عبدالہادی قادری رضوی نوری داماد ولو سے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے شجروں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو براہ شریف سے جن 13 سلاسل میں خلافت و اجازت تھی ان میں ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ برکاتیہ بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو بیعت بھی کیا تھا اور ان کی خواہش پر اردو منظوم شجرہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ برکاتیہ تصنیف فرمایا تھا۔ بارگاہ الہی میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اس شجرے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں، مرشدان چشت کی سچی غلامی کر نصیب، شیخ معین الدین چشتی با خدا کے واسطے۔ منقبت حضرت خواجہ غریب نواز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں 19 اشعار لکھے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کی اس منقبت کو قبول عام سے نوازا ہے۔ عوام و خاص میں یہ منقبت کافی ذوق و شوق سے سنی جاتی ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، بے سر جوش در آگوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، صالحہ سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، ہے تیری ذات اجد بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، جورے پامالی عالم سے اسے کیا مطلب، خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ تیرا، کس قدر جوش تحریر کے آیا ہے آثار، نظر آیا مگر آئینہ کو تلوا تیرا، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تختہ گلشن فردوس ہے روضہ تیرا، تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف بھی کبھی اے مہر ہو جلوہ تیرا، تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، دل حق گوش پہ ہے گوش کا سایہ تجھ پر، سایہ گستر سر خدام پہ سایہ تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشم فیض، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا، کرسی ڈالی تیری تختش جینا کے حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، رشک ہوتا ہے غلاموں کو کہیں آقا سے، کیوں کہوں رشک دہ بدر ہے تلوا تیرا، بشر افضل ہے ملک سے تیری یوں مدح کروں، نہ ملک خاص بشر کرتے ہیں مجرا تیرا، جب سے تو نے قدم گوس لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، محی الدین گوس ہے اور خواجہ معین الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے ہفتے کا رسالہ ہے فیضان جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔